ہیلو فرینڈز، السلام علیکم، ویلکم ٹو پبلک انفو۔ دوستو، پاکستانی شہر ملتان کو یہ کہا جاتا ہے یہ دنیا کا سب سے پرانا سب سے قدیم شہر ہے جو آج بھی آباد ہے۔ ملتان کی تاریخ اتنی پرانی ہے کہ سکندر اعظم دنیا فتح کرتے ہوئے ملتان تک پہنچا، مگر یہاں ملتان والوں نے اس کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی تھی۔ یہ اس دور کی بات ہے جب ملتان کی دونوں طرف دریائے راوی بہا کرتا تھا اور یہ شہر ایک جزیرے کی شکل میں موجود تھا، جبکہ آج کا ملتان دریائے چناب کے کنارے موجود ہے۔ آپ ملتان کو ملتانی سوہن حلوے کی وجہ سے تو ضرور جانتے ہوں گے، مگر یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ ایک دور ایسا بھی تھا جب ملتان ایک بیٹل فیلڈ تھا اور اسے کئی بار جنگجوؤں نے بھی فتح کیا تھا، اور ملتان کے قلعے میں ایسے بہت سے کنویں آج بھی موجود ہیں جو کہ انسانی ڈھانچوں سے بھرے پڑے ہیں۔ اس خطے میں اسلام کا بول بالا ہونے سے پہلے یہ ہندو مذہب پیروکاروں کی سرزمین تھی، اور آپ کو یہ جان کر بھی جھٹکا لگے گا کہ دنیا کا سب سے بڑا مندر ملتان سن ٹیمپل بھی ملتان ہی میں موجود تھا، جہاں پر سورج دیوتا کی پوجا کی جاتی تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے سب سے قدیم اور صوفیاء کرام کی سرزمین ملتان کے بارے میں زبردست حقائق بتانے جا رہے ہیں۔ فیکٹ نمبر 1، تو کچھ روایات کے مطابق ملتان کا لفظ پرانی فارسی زبان کے لفظ ملتانسا سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے فرنٹیئر لینڈ، یعنی کہ سرحدی زمین۔ دوسری طرف ہندو روایات کے مطابق لفظ ملتان سنسکرت زبان کے لفظ ملتانسا سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے دی روٹ پلیس، یعنی کہ وہ جگہ جہاں پر کسی بھی چیز کی جڑ واقع ہو۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ ملتان کا نام ملتان سن ٹیمپل کی وجہ سے ملتان پڑا ہے، جبکہ 19ویں صدی کے ایک تاریخ دان حکیم چند کے مطابق ملتان لفظ ہندوؤں کے ایک پرانے قبیلے مولو سے نکلا ہے۔ آج 2021 میں ملتان آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا 7واں سب سے بڑا شہر ہے، جس کی آبادی 19 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ فیکٹ نمبر 2، دوستو، ملتان کتنا پرانا شہر ہے اس بات کا اندازہ ایسے لگا لیں کہ طوفان نوح کے وقت بھی یہ شہر موجود تھا۔ کچھ تاریخ دان یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ شہر حضرت نوح کے پوتے نے آباد کیا۔ سکندر اعظم کے آنے سے پہلے یہاں پر ہندوؤں کا راج تھا اور سورج دیوتا سوریہ کی پوجا کی جاتی تھی۔ 326 قبل مسیح میں سکندر اعظم یہاں پہنچا اور یہاں لڑتے ہوئے بری طرح زخمی ہوا۔ اس کے بعد سن 600 میں ایک ہندو برہمن بادشاہ چرچ آف فلور نے ملتان پر حملہ کیا اور قبضہ کر لیا۔ 712 قبل مسیح میں سندھ فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم یہاں پہنچا۔ اس نے 2 ماہ تک ملتان کا محاصرہ کیے رکھا، مگر ملتان کو فتح کرنے میں ناکام رہا۔ محمد بن قاسم ابھی واپس جانے ہی والا تھا کہ شہر کے اندر سے ملتانی چھپتا چھپاتا اس کے پاس پہنچا اور اس کو زیر زمین ایک خفیہ راستے کے بارے میں بتایا، جہاں سے گھس کر محمد بن قاسم نے ملتان کو فتح کیا۔ اس کے بعد اس شہر پر سکھوں نے بھی راج کیا، برٹش نے بھی اپنا ہاتھ صاف کیا اور مغل بھی آئے۔ یہ سب آج یہاں موجود نہیں ہے، مگر ملتان شہر آج بھی یہاں ایسے ہی موجود ہے۔ فیکٹ نمبر 3، دوستو، ملتان شہر کو دنیا بھر میں سٹی آف سینٹس یعنی اولیاء کرام کا شہر کہا جاتا ہے۔ یہاں پر موجود مشہور مزارات میں حضرت یوسف شاہ گردیزی کا مزار، حضرت شاہ شمس تبریز کا مزار، حضرت بہاؤالدین ذکریہ کا مزار، بی بی نیک دامن حضرت شاہ رکن عالم کا مزار، حضرت منشی غلام حسین کا مزار، حضرت موسیٰ پاک شہید کا مزار، حضرت سید احمد سعید کاظمی کا مزار، حضرت حافظ محمد جمال کا مزار، حضرت بابا پیرن غائب کا مزار اور ایسے دوسرے بہت سے اولیاء اللہ کے مزارات یہاں پر ہی موجود ہیں۔ یہ خدا کی شان ہے کہ زمین پر ہزاروں سال سورج دیوتا کی پوجا ہوتی رہی، وہاں آج اتنی ہی تعداد میں اللہ کے نیک بندوں کے مزارات بھی موجود ہیں۔ فیکٹ نمبر 4، ملتان کے قلعہ کونا کو قلعہ ملتان بھی کہا جاتا ہے اور اسے یہ اعزاز بھی جاتا ہے کہ جب 800 قبل مسیح میں اسے بنایا گیا، اس وقت فن تعمیر کا ایک اعلیٰ نمونہ تھا جسے فتح کرنا کسی کے لیے بھی ناممکن تھا۔ اس قلعے کو ایک پہاڑی پر بنایا گیا اور اس کے دونوں طرف سے دریائے راوی بہا کرتا تھا۔ دشمن کے پاس آنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ تھا، جہاں سے آنے پر تیروں کی بارش کر دی جاتی تھی۔ سکندر اعظم بھی یہاں پر اس وقت کی سب سے مضبوط فوج لے کر پہنچا تھا، مگر جب تیروں کی بارش ہوئی تو ایک زہر لگا ہوا تیر اس کے پھیپھڑوں کے آر پار ہو گیا۔ اس کی فوج اپنے لیڈر کی یہ حالت دیکھ کر پاگل ہو گئی اور پھر یہاں پر خون کی وہ ہولی کھیلی گئی کہ خدا کی پناہ۔ اس قلعے پر جس نے بھی قبضہ کیا، اس نے پچھلی فوج کے سارے فوجیوں کو مار کر کنویں کھود کر ان میں سب کو دفن کیا۔ اس وجہ سے یہ قلعہ آج ہزاروں لاشوں پر کھڑا ہے، اور بے شک یہ کنویں بہت پہلے ہی بند کر دیے گئے تھے، مگر آج بھی یہاں سے لوگوں کو انسانی ڈھانچے ملتے رہتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 5، ملتان شہر آج صرف پاکستانی لوگوں کے لیے روحانی جگہ نہیں، بلکہ دوسرے ملکوں سے آنے والے گورے بھی اس جگہ سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکتے۔ ان ہی میں سے ایک کینیڈا سے تعلق رکھنے والی مشہور موٹو ولاگر اور یوٹیوبر روزی گیبریل ہے۔
یہ لڑکی اپنی موٹر سائیکل پر سری لنکا، بھارت، عراق اور ایران سے ہوتے ہوئے پاکستان پہنچی اور یہیں کی ہو کر رہ گئی۔ ویسے اس لڑکی نے پاکستان کا کونا کونا جا کر دیکھا ہے، مگر ملتان کی روحانی اور اسلامی اقدار سے متاثر ہو کر پہلے اس نے اپنا سر ڈھانپنا شروع کیا اور اب کلمہ پڑھ کر مسلمان بھی ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لڑکی کے مطابق اس نے دلی سکون پانے کے لیے ساری دنیا گھوم کر دیکھی، مگر جو سکون اسے ملتان آ کر ملا وہ اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ اور دوستوں، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ روزی نے ابھی پاکستانی لڑکے عدیل سے شادی بھی کر لی ہے۔ ان دونوں نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کینیڈا جا کر نہیں بلکہ پاکستان میں ہی رہتے ہوئے کیا۔ فیکٹ نمبر 6۔ دوستوں، ملتان کی آبادی باقی پاکستانی شہروں سے بے شک آپ کو کم لگ رہی ہوگی، مگر یہ آبادی 1881 میں صرف 68,675 جو کہ 1921 تک 84,806 اور پھر 1972 میں 5,39,000 ہو گئی۔ 1981 تک ملتان کی آبادی 7,32,000 ہو چکی تھی اور سن 1998 تک 11,97,385 تھی اور 2017 میں یہ آبادی 19 لاکھ تک جا پہنچی ہے۔ اس کے علاوہ ملتان شہر میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ملتان کی کل آبادی کا 42% سے زیادہ حصہ سرائکی بولتا ہے، جبکہ 32% سے زیادہ حصہ پنجابی بولتا ہے اور 23% سے زیادہ لوگ اردو بولتے ہیں اور باقی کے 2% میں باقی تمام زبانیں آ جاتی ہیں۔ فیکٹ نمبر 7۔ دوستوں، ملتان شہر کا اپنا ایئرپورٹ بھی موجود ہے جو کہ جنوبی پنجاب کا سب سے زیادہ مصروف ایئرپورٹ بھی ہے۔ ملتان انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے پورے پاکستان میں ڈومیسٹک فلائٹ سو جاتی ہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بحرین، عمان، قطر، سعودی عرب اور متحدہ امارات کے لیے انٹرنیشنل فلائٹس بھی آپریٹ ہوتی ہیں۔ آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ یہ ایئرپورٹ 1919 میں برطانوی گورنمنٹ نے بنوایا تھا اور یہاں برطانیہ کے جنگی طیارے اترا کرتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد یہ ایئرپورٹ پاکستان کی گورنمنٹ کے ہاتھ لگ گیا۔ فیکٹ نمبر 8۔ ویسے تو پاکستانی سیاست میں پاکستان کو بہت اہمیت حاصل ہے اور یہ آج بھی جنوبی پنجاب کی سیاست کا سینٹر ہے، مگر پیسہ بنانے والے پیسہ بنا کر نکل گئے اور ساری زیادتی ملتان والوں کے ساتھ ہوئی۔ پاکستان کے دوسرے بڑے شہروں کے مقابلے میں ملتان میں شرح خواندگی بہت کم ہے۔ ملتان کے حکمرانوں نے ایسا لگتا ہے کہ سوچی سمجھی سازش کے تحت ملتان میں تعلیم کو فروغ نہیں دیا گیا۔ دوستوں، ٹیلنٹ کو دبایا تو جا سکتا ہے لیکن روکا نہیں جا سکتا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں جس تیزی سے ملتان کی نوجوان نسل آگے آ رہی ہے، اس میں دوسرے بڑے شہر بھی پیچھے رہ گئے ہیں اور ملتان سے تعلق رکھنے والے محمد عامر اقبال اس وقت SEO کی فیلڈ میں سارے پاکستان سے آگے ہیں۔ ان کو یہ اعزاز بھی جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی شاگردگی میں ایسے بہت سے بچوں کو ٹرین کیا جو کہ اب ماہانہ لاکھوں روپے کما رہے ہیں، اور یہ ہیں M تنویر ناندلہ صاحب، جو کہ دیکھنے میں زیادہ عمر کے نہیں لگتے مگر فری لانسنگ کے فیلڈ کے بے تاج بادشاہ ہیں۔ ان کو یہ اعزاز بھی جاتا ہے کہ 1999 میں جس ٹیم نے مل کر urdupoint.com جیسی زبردست سائٹ تیار کی گئی اس میں تنویر ناندلہ صاحب بھی شامل تھے۔ ان کی بنائی ہوئی ہمارا ملتان.com ملتان کے بارے میں زبردست انفارمیشن ویب سائٹ ہے۔ فیکٹ نمبر 9۔ دوستو، ایک اور زبردست سوغات جس کے لیے ملتان کو ساری دنیا میں جانا جاتا ہے وہ ہے ملتان کا سوہن حلوہ۔ ویسے تو سوہن حلوہ پچھلی کئی صدیوں سے ملتان بنتا چلا آ رہا ہے، مگر اس کو سب سے زیادہ شہرت پچھلے 80 سالوں میں ملی ہے جب سے حافظ کا سوہن حلوہ مارکیٹ میں آیا ہے۔ حافظ حبیب الرحمن امین ملتان کے شہری نے 1960 کی دہائی میں سوہن حلوہ کا یہ بزنس شروع کیا۔ آج حافظ سوہن حلوہ کے یہ گول ڈبے آپ کو صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی بکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حافظ کے بعد اور بہت سے لوگوں نے سوہن حلوے کے مارکیٹ میں قسمت آزمائی، مگر سب سے زیادہ نام جس نے کمایا ہے وہ ہے ریواڑی کا سوہن حلوہ۔ آج بھی اگر آپ ان کی دکان پر جائیں گے تو لائن میں لگ کر سوہن حلوہ لینا پڑے گا۔ فیکٹ نمبر 10۔ دوستو، ویسے تو ملتان ایک زرعی شہر ہے اور یہاں پر بہت سی اجناس اور پھل اگائے جاتے ہیں، مگر ملتان اپنی سوغات کے لیے سب سے زیادہ مشہور ہے، وہ ہے ملتان کے آم۔ صوبہ پنجاب کے قابل کاشت رقبے کا 30% حصہ ملتان میں آتا ہے اور اس میں سے ایک بڑا حصہ آموں کی کاشت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ملتان کے سب سے مشہور آموں میں انور ٹول، چونسا، دسہری، لنگڑا اور کچھ دوسرے آم بھی شامل ہیں۔ دوستو، آپ کو یہ جان کر ایک خوشگوار حیرت ہوگی کہ پاکستان میں
آموں کی 440 سے زیادہ مختلف اقسام پائی جاتی ہیں۔ ملتان میں 75,000 ایکڑ سے بھی زیادہ کا رقبہ آموں کی کاشت کے لیے استعمال ہو رہا تھا، مگر کچھ خبروں کے مطابق ایک پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے کے لیے اس میں سے ایک بڑا حصہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اگر اس کے متبادل کہیں اور بندوبست نہیں کیا گیا تو آنے والے سالوں میں ہم اپنے ان پیارے آموں کو ترس جائیں گے، جو کہ پوری دنیا میں پاکستان کی شان۔ اور اب دوستو، سال کا وہ مہینہ بھی آ چکا ہے جب آم مارکیٹ میں آنا شروع ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے ملتانی دوستوں سے پیار محبت کا آغاز کر دیا جائے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔